آگے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، بعض ایسے چہرے ہوں گے کہ ان پہ گرد جمی ہوگی، گرد جسے مٹی کے اندر کسی کو منہ رگڑ دو نا اور اٹھاؤ تو بھوت سا لگے۔ کبھی کبھار آپ جیسے اسکوٹر پہ سفر کریں اور مٹی بہت اڑ رہی ہو تو پھر آئینے میں دیکھ کر ایک دم کچھ ڈر جاتا ہے آدمی، ابھی کون ہے؟ نہیں تو میں ہی ہوں، پھر پتہ چلتا ہے میں ہی ہوں، پھر منہ دھوتے ہیں ذرا، پھر وہ ذرا اندر سے نکلتا ہے صاف ستھرا سا چہرہ۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منہ پہ مٹی کے تہیں جمی ہوں گی، ترہقھا قطرہ، ان کے اوپر کالک ملی ہوئی ہوگی، کالک کے پردے چڑھے ہوئے ہوں گے، کالے تہ پہ تہ چڑھی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، کون ہوں گے یہ کافر ہوں گے، بدکار لوگ ہوں گے، یہ ایسے ہوں گے۔ میں اس لیے مسلمان بھائی بہنوں کو اکثر ڈراتا ہوں، دیکھیں انسان بے عمل ہونا لیکن ایمان لے کر دنیا سے چلا جائے، انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا، اللہ نہ کرے اگر دوزخ میں ڈلا بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ اصل خوف کی بات یہ ہے کہ اگر بہت ہی گندے دوستوں کے درمیان رہے، جہالت میں مبتلا رہے، دین کے خلاف بولے، دینداروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا، چینل پہ بدل رہے تھے، دینی چینل سامنے آیا تو نفرت سے کام مولوی آ گئے، اب وہ کبھی بدلتے نہیں تو پھر جلدی کریں گے، بدل کیوں نہیں رہا؟ پھر آ جائے گی سامنے ایک مٹکتی ہوئی ہیروئن، کوئی مٹکتا ہوا آدمی، ڈرامے باز جو انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں رمضان کے اندر، وہاں روک دیں، دین کی بات آ رہی ہے۔ بھائی دین کی بات تو داڑھی والا بھی کر رہا تھا، بھائی اس عورت پہ آ کے دین کی بات سننے کے کیوں رک گیا؟ بھائی یہ سب شرارتیں، شیطانیت۔ تو یہاں پر جو دین کے معاملے میں چہرہ بگڑ رہا ہے اور وہاں پر پھر میدان محشر میں چہرہ خدا نخواستہ خراب ہو کو سوچنا چاہیے۔ تو اللہ نہ کرے یہ امور جو ہیں یہ ایمان کے زوال کا سبب بن سکتے ہیں۔ نفرت نہ کریں دین سے، خدا را بے عمل ہیں، کہیں گے یار ٹھیک ہے میں عمل نہیں کر رہا ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، اللہ مجھے نیک بنا دے، چلو یہ ایک اچھی روش ہے۔ اور اپنی غلطی پر دلائل دینا کہ میں ٹھیک ہوں، اور جو بیچارے دینداروں نے نگاہ حقارہ سے دے کر انہیں حقیر اور کمتر گمان کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کو برباد کر دے۔ اگر برباد کر دیا تو بس پھر یہ انعام اس شخص کے لیے بھی ہے، چہرے پہ کالک چڑھی ہوگی، لوگ کہیں گے بھائی تیرا نام تو چراغ دین تھا، نہ دین رہا نہ چراغ رہا، کیا ہوا؟ یار کیا کروں، بس جہالت میں مبتلا ہو کے برباد ہو گیا، میں نے تو کلمہ کفر نکالے تھے۔ وہ سرپرست جو اپنی بیویوں کو جاہلہ رکھتے ہیں، اچھی طرح سنیں، بعض اوقات بیوی کی زبان سے نکلنے والا ایک جاہلانہ جملہ نکاح کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ دونوں حرام زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور میدان محشر میں پتہ چلے گا مسلمان کے ساتھ نہیں رہے تھے، آپ ایک کافرے کے ساتھ رہے تھے۔ کتنی عورتیں ہم نے دیکھی ہیں ذرا کرائسس میں آتی ہیں، اے اللہ تو نے کیا ظلم کر رکھا ہے؟ اچھا دیکھیں گے کہ اوپر جیسے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یہ تو نے کیا ظلم کر رکھا ہے؟ ہمارا گھر ہی نظر آیا تھا یہ مصیبتیں ڈالنے کے لیے۔ اور ایسے وقت میں تو کہتا ہوں کبھی ایسے وقت میں سمجھانے کی کوشش نہ کریں، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں۔ بعض اوقات جو سمجھاتا ہے وہ اور کفر بکنے پر آ جاتا ہے، اور کفر بکتی ہیں الٹا سیدھا۔ بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں معاذ چولہے بھاڑ میں جائے شریعت۔ کوئی کہے فتویٰ دیا مفتی صاحب نے، میں فتوے کو تو پاؤں کی جوتی پہ مارتا ہوں، فتوے کا مطلب اللہ اس کے رسول کا حکم۔ تو یہ ہمارے گھروں میں اتنی جہالتیں ہیں۔ میں 15 سال ہو گئے میرا احکام شریعت پروگرام، 15 سال، یہ 16واں سال اسٹارٹ ہے، اگلے مارچ میں پورے 16 سال ہو جائیں گے، 4 مارچ کو 16 سال۔ اور مسلسل کہتا ہوں علم سیکھو علم سیکھو علم سیکھو، اس لیے کہ میرے پاس ڈیلی اتنے کیسز آتے ہیں، میرا ان باکس بھرا ہوا ہے واٹس ایپ کا، آپ دیکھیے ای میل کا ان باکس بھرا ہوا ہے، انہی جہالتوں کی وجہ سے۔ علم نہیں سیکھیں گے کیونکہ گھر میں جو پیدا ہوا ہے نا وہ پیدائشی بہت بڑا مفتی اعظم پاکستان ہے۔ ڈاکٹر کے گھر میں بچہ پیدا ہو پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہوگا، پروفیسر کے گھر میں پیدا ہو پیدائشی پروفیسر نہیں ہوگا، انجینئر کے گھر میں پیدا ہو پیدائشی انجینئر نہیں ہوگا، لیکن یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر پیدائشی مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، مولوی بھی ہے، سب جانتا ہے یہ پیدائشی طور پر۔ ان سب کو سیکھنا ہوگا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کہو گے تو ناراض ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کا ایمان انتہائی خطرے میں ہے۔ اسی لیے میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں جو علماء بن رہے ہیں کہ بیٹا اگر شادی کرو، ہو سکتا ہے گھر والے آپ کے ارینج میرج کروائیں اور آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، کوئی جاہلہ بچی آپ کے نکاح میں آ جائے تو علم سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے، اسے فوراً علم سکھاؤ، اس کو جاہلہ نہ رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچوں کی تربیت ایک جاہلہ عورت کر رہی ہو، یا معاذ اللہ جہالت میں مبتلا رہ کر کفر میں مبتلا ہو کر ایک کافرہ عورت تمہارے بچوں کی تربیت کر رہی ہو، کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ایمان سلب نہ فرما لے۔
اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر ہوں گے، فاجر ہوں گے۔